بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ہمارا ٹاپک ہے سورہ فلق میں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ سورہ فلق میں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز کے شر سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس میں تمام ناگوار اشیاء یعنی تکلیف، دشمن، شیطان وغیرہ سے مجمل طور پر اور مفصل طور پر اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ سورہ فلق میں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اس میں ہر وہ شر آ جاتا ہے جس سے پناہ مانگنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ دم میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تاثیر کا بھید۔ دم میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تاثیر کا بھید۔ مادی اور ربانی دونوں قسم کے علاج سے مرکب ہے، کیونکہ سورہ اخلاص میں کامل درجے کی علمی اور اعتقادی توحید پائی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کو احد، اکیلا قرار دیا گیا ہے، جس سے ہر قسم کے شرک کی خود بخود نفی ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ رب العزت کو صمد، بے نیاز بتایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر صفت میں اوج کمال سے متصف ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہر صفت میں اوج کمال سے متصف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عالم بالا اور عالم زیری کی تمام مخلوقات اپنی حاجات کے لیے اس کا قصد کرتی اور اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ اس میں اللہ کی ذات عالی سے والدین، اولاد اور ہمسر کی نفی کی گئی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نہ کوئی نسبتی رشتہ دار، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ، نہ نسلی رشتہ دار، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسی نواسا وغیرہ ہیں، نہ کوئی برابر کے رشتہ دار، بھائی بہن، بیوی وغیرہ ہیں۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر قرار دی گئی ہے، کیونکہ اسم صمد میں ہر صفت کمال کا اثبات ہے اور ہمسر کی نفی میں شبیہ اور مثال سے تنزیہ ہے۔ صفت احد میں رب ذوالجلال کے برابر کھڑے کیے گئے ہر شریک کی نفی ہے۔ صفت احد میں رب ذوالجلال کے برابر کھڑے کیے گئے ہر شریک کی نفی کی گئی ہے۔ یہ تینوں اصول عقیدہ توحید کا مرکز و محور ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس میں تمام ناگوار اشیاء یعنی تکلیف، دشمن، شیطان وغیرہ سے مجمل طور پر اور مفصل طور پر اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ سورہ فلق میں اللہ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اس میں ہر وہ شر آ جاتا ہے جس سے پناہ مانگنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، چاہے وہ مادی مخلوق ہوں یا غیر مادی مخلوقات یعنی جن، بھوت وغیرہ۔ غاسق یعنی رات اور اس کی علامات، غروب آفتاب سے پناہ مانگنا، رات کے وقت پھیلنے والی گندی روحوں کے شر سے پناہ مانگنے کو شامل ہے، جن کے پھیلنے میں دن کی روشنی رکاوٹ تھی۔ چاند غروب ہونے سے جب رات خوب اندھیری ہو گئی
تو یہ ہر طرف بکھر گئیں اور فساد پھیلانے لگیں۔ گروہوں میں پھونکے مارنے والی عورتوں کے شر سے، گروہوں میں پھونکے مارنے والی عورتوں کے شر سے مراد جادوگر عورتوں کا شر اور ان کا جادو ہے، جس سے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ حاسد کے شر سے پناہ مانگنا ان خبیث نفوس کے شر سے پناہ مانگنے کو شامل ہے، جو حسد کی وجہ سے یا نظر بد کے ذریعے سے اظہار ثانی کا سبب بن جاتے ہیں۔ دوسری صورت ناس میں جنی اور انسی شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔ ویور سورہ ناس کی تفصیل جنی اور انسی شیاطین کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے، اس کی تفصیل آگے پیش کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔